السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور دوستوں، واپسی ہو چکی ہے ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کو یہ واقعہ بھی بہت پسند آئے گا، تو آئیے وقت ضائع کیے بنا ہی شروع کرتے ہیں۔ ایک قافلہ جو ملک شام سے آیا تھا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، حضور قیصر روم اپنی فوجیں تیار کر رہا ہے مسلمانوں سے جنگ موتا میں ہار کا بدلہ لینے کے لیے۔ وہ لوگ بہت جلد حملہ کرنے والے ہیں مدینہ منورہ پہ۔ یہ سن کر حضور پاک نے کہا تم لوگ پریشان نہ ہو، اور ان قافلے والوں نے یہ بھی کہا کہ حضور ان لوگ کو اپنی طاقت پر بڑا ناز ہے، اور اس وقت وہ لوگ پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مٹھی بھر مسلمان ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ وہ 2 لاکھ کی فوج لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کو تیار ہیں۔ حضور نے صحابہ اکرام کی طرف دیکھا اور کہا آپ لوگ کی کیا رائے ہے؟ اس پہ صحابہ اکرام نے کہا حضور آپ ہم لوگ کے آقا ہیں، اور آپ کی جو مرضی ہے ہم لوگ اسی میں راضی ہے۔ یہ سننے کے بعد حضور نے کہا اچھا تو پھر میری یہ مرضی ہے کہ عرب کی سرزمین پر یہ حملہ نہ ہو، نہیں تو تمام ملک ہماری جنگ میں خلل ڈالیں گے۔ یہ بات سن کر صحابہ اکرام نے سر جھکا لیا اور راضی ہو گئے، کہنے لگے جیسی آپ کی مرضی۔ پھر حضور نے بولا تم لوگ خوب سوچ سمجھ لو، کیونکہ یہ فصل میوے کی ہے، کھیت میں میوہ تیار ہے، یہ میوہ کھانے کی اور سائے میں آرام کرنے کی ہے۔ اس پہ ایک صحابی نے بولا حضور میوہ تو کیا، آپ کے اوپر اور آپ کی مرضی پہ ساری نعمتیں قربان ہیں، اور ہمارا یہی ایمان ہے۔ اس پہ حضور نے کہا اچھا تو میں اللہ کی راہ میں کچھ خرچہ کرنے کے لیے اعلان کرتا ہوں، جو بھی اللہ والے ہوں گے اور وہ جو کچھ بھی اپنے دل سے دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا حضور آپ کا یہ غلام 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار آپ کے حکم پر قربان کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا حضور آپ کا یہ غلام آپ کو 40,000 دینار پیش کرتا ہے۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب صحابی تھے، انہی نے حضور سے کہا حضور میری طرف سے یہ 2 شیر چھوارے قبول کریے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے دل دیکھ، آج محبوب نے اعصار کا اعلان کیا ہے اور کار خیر میں اپنے غلاموں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ایک موقع دیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ میدان عشق رسول میں ابو بکر صدیق کو ہمیشہ آگے ہی پایا ہے، اس کے دل میں جذبہ رسول سب سے زیادہ ہے، جب بھی کوئی موقع پڑا ہے اس کو ہمیشہ آگے ہی پایا ہے۔ لے آج یہ موقع پڑا ہے کہ ابھی تک ابو بکر صدیق نہیں آئے، نہ ہی اس کار خیر میں اپنا کوئی حصہ لائے ہیں، تو آج اس میدان میں اتنا دوڑ کے صدیق کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ من میں یہ خیال لانے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر پہ گئے، سارا سامان لیا، جتنا نقد پیسہ تھا سب کچھ لائے، اور اپنے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضور کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے، اور ان کو دیکھ کر فاروق اعظم تو جیسے پھولوں نہ سما رہے تھے۔ اب سنیے، چمن رسالت کا بلبل مختار یار و جانثار صدیق اکبر بھی آ گئے، اور اس شان سے آئے کہ وہ گھر کا اپنا سارا سامان لے آئے تھے، اور جتنا بھی نقد پیسہ تھا سب کچھ لے آئے تھے۔ یہ سارا سامان لا کے انہی نے حضور کے قدموں میں پیش کر دیا، اور انہی نے گھر پہ اپنے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران رہ گئے، اور دل ہی دل میں سوچنے لگے لو آج پھر صدیق ہم سے آگے نکل گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد حضور نے کہا اے میرے یار کیا تم گھر کا سارا سامان لے آئے ہو؟ گھر پہ اپنے لیے کچھ چھوڑا بھی ہے یا نہیں؟ یہ سننے کے بعد صدیق اکبر نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا پروانے کے لیے چراغ تو بلبل کے لیے پھول بس، صدیق اکبر کے لیے خدا کا رسول بس۔ اسی طرح حضور کی بات پر ہر صحابی نے جس کے پاس جو کچھ تھا دل کھول کے دیا، اور پھر 30,000 لوگوں کی سینا چلی گئی تابوک کو روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا ہم لوگ کے پاس کچھ جانوروں کی اور کچھ پیسوں کی کمی ہے۔ اس پہ صحابیوں نے کہا آپ فکر مت کریں، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، ہمیں ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور نے کہا تم لوگ پریشان نہ ہو، میں نے ہر 18 لوگوں پہ 1 اونٹ مقرر کر دیا ہے، وقت پڑنے میں تم لوگ اس کو کاٹ کے کھا لینا۔ اس پہ جواب دیتے ہوئے صحابی نے کہا حضور آپ اس کی فکر بالکل نہ کریں، وقت پڑنے پہ ہم لوگ درخت کے پتے بھی کھا لیں گے۔ درخت مطلب پیڑ، اردو میں درخت پیڑ کو کہا جاتا ہے، پیڑ کے پتے بھی کھا لیں گے، اور وقت پڑنے پر اونٹ کو ذبح کر کے اس کے پیٹ کا پانی بھی پی لیں گے۔ لیکن یا رسول اللہ ہم لوگ کے پاس تو جانور پہلے سے ہی کم ہے، یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، ہم لوگ روزہ رکھ لیں گے۔
फिर इस सफ़र में वाकई सहाबा इकराम को दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा करना पड़ा, जिससे उन लोग के होंठ सूज गए। पैदल चलने की वजह से उन लोग के पैरों में छाले पड़ गए थे और ज़ख्म हो गए थे। आखिर में हुजूर 30,000 लोगों की सेना लेके सरहद शाम पहुँचे और वहाँ पे वो 1 महीना रहे। हुजूर की दिलेरी और हिम्मत का कैसर रोम पर यह असर हुआ कि जब हुजूर 30,000 का लश्कर लेकर ताबूक पहुँचे तो कैसर रोम हैरान रह गया। उसने अपने दरबारियों से कहा कि ये मुसलमान भी अजीब दिल गुर्दे के आदमी है। मैंने अभी खाली मदीना मुनव्वरा पे हमला करने का इरादा ही किया था और ये सब लड़ने के लिए ताबूक पहुंच गए। इस पे उनका एक दरबारी बोला कि उनके पैगंबर ने उनमें एक अलग ही जज्बा भर दिया है। उनके पैगंबर ने उनमें एक अलग ही जज्बा भर दिया है। वो अल्लाह की राह में लड़ने को जिहाद कहते हैं। इसी जज्बे से खूब लड़ते हैं, मारते मरते हैं। उनके ख्याल में काफिर को मारने वाला गाजी होता है, काफिर से जो मर जाता है लड़ाई के दौरान वो शहीद होता है। और जब उनके पास खाने पीने को ना होता है तो वो रोज़ा रख लेते हैं और खाने पीने को होता है तो उसे ईद कहते हैं। और उनके पैगंबर उनके साथ हों तो और भी ज़्यादा हिम्मत से लड़ते हैं, और भी ज़्यादा जज्बे से लड़ते हैं, मारते मरते हैं और अपने पैगंबर के कदमों में मर जाने को अपनी खुशनसीबी समझते हैं। ये सब सुनने के बाद कैसर रोम कहने लगा, अभी बेहतर यही होगा कि हम लोग मदीना मुनव्वरा पर हमला ना करें। जब इनके पैगंबर की वफ़ात हो जाएगी उसके बाद हम लोग हमला करेंगे। ये कहने के बाद कैसर रोम ने कहा, ऐलान कर दो कि हम मदीना मुनव्वरा पर हमला मुलतवी करते हैं। हुजूर ने जब ये सुना कि कैसर रोम ने अपना इरादा बदल दिया है तो उन्हीं ने हुक्म किया वापसी का। अल्लाह वालों का ये मुकद्दस लश्कर अपने आका के साथ 1 महीने के बाद वापस मदीना मुनव्वरा आ गया। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों आप लोग को ये वाक़या पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। इस वाक़े से हमें ये सीख मिलती है कि सहाबा इकराम दुनियावी ऐशो इश्रत हुजूर पे से कुर्बान कर दिया करते थे और अल्लाह की राह में जब मुसलमान निकलते हैं तो अल्लाह की राह में हर मुसीबत झेलते हैं, हर चीज़ झेलते हैं, हर मुसीबत झेलते हैं और अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाने को ही वो अल्लाह की सच्ची मोहब्बत समझते हैं। आज भी हमारी तरक्की और कामयाबी का यही ज़रिया है कि हमारे सामने उन अल्लाह वालों का तौर तरीका है। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नए और सच्चे वाक़ये के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अपने भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।